بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام و کمال جب اپنے سسر کے ہاں میعاد پوری کر چکے تو ان سے رخصت طلب کی اور اپنے وطن کو روانہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ اور بکریوں وغیرہ کا ریوڑ بھی تھا۔ اتفاقاً دوران راہ تاریک اور ٹھنڈی رات آ گئی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آپ مانوس راستے سے دور ہو گئے یا پھر دور کر دیے گئے، کیونکہ وہ رات کوئی عام رات نہیں تھی۔ رات کی تاریکی میں کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، اور پھر یک سردی نے آپ کو آگ روشن کرنے پر مجبور کر دیا۔ آپ نے چکماگ سے آگ روشن کرنے کی کوشش کی، مگر آگ روشن نہ ہوئی۔ اسی اثنا میں آپ نے دیکھا کہ دور ایک جگہ آگ روشن دکھائی دیتی ہے۔ خدا معلوم کہ وہ آگ آپ کے سوا کسی اور نے بھی دیکھی تھی یا نہیں۔ بس آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا، میں وہاں جاتا ہوں کہ شاید راستے کی کوئی خبر لے آؤں، یا تمہارے لیے آگ کی کوئی چنگاری ہی لے آؤں تاکہ تم تاپو۔ آپ یہ فرما کر آگ کی طرف اکیلے چل دیے۔ تھوڑا قریب گئے تو دیکھا کہ عجیب آگ ہے۔ درخت پر روشنی نظر آتی ہے، مگر نہ درخت کو جلاتی ہے اور نہ ہی گل ہوتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے آپ آگے بڑھے، لیکن جوں جوں آگے بڑھتے جاتے تھے آگ اور دور ہوتی جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف سا طاری ہونے لگا۔ خوف طاری ہوتے ہی آپ نے فوراً واپسی کا ارادہ کر دیا، اور ابھی آپ واپس پلٹنا ہی چاہتے تھے کہ وہ آگ فوراً آپ کے قریب آ گئی۔ آپ اور قریب ہو گئے تو آپ نے سنا کہ آگ سے آواز آ رہی ہے۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ یہ تاریک اور یک ٹھنڈی رات موسیٰ علیہ السلام کو رفتوں اور بلندیوں کی کس حد تک لے جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کان لگا کر سنا تو اپنی خوش بختی پر نازا ہوئے، کیونکہ آواز آ رہی تھی، اے موسیٰ، میں ہوں اللہ، پالنے والا تمام جہانوں کا۔ پھر آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہوں تیرا پروردگار، بس اپنے جوتے اتار دے، تو مقدس وادی طویٰ میں کھڑا ہے، اور دیکھ میں نے تجھ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ بس جو کچھ وحی کی جاتی ہے اس کو کان لگا کر سن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کی پہلی بار آواز سنی تو انہیں معلوم ہوا کہ آج ان کے دامن میں وہ دولت آ گئی ہے جو انسانی شرافت و عظمت میں ممتاز اور خدا وند کریم کی قربت کا آخری نشان ہے، تو پھولے نہ سمائے، اور والہانہ فریفتگی میں مثل مورت حیران کھڑے رہ گئے۔ پھر کچھ توقف کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس حیرانگی کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہی دوبارہ ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر بکریاں چراتے وقت سہار لیا کرتا ہوں، اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں، اور میرے لیے اس سے متعلق اور ضروریات بھی ہیں۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوں ہی لاٹھی زمین پر رکھی تو وہ ایک خوفناک اژدہا بن کر دوڑنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر گھبرا گئے، پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے کہ پھر آواز آئی، اے موسیٰ، اس کو پکڑ اور خوف نہ کھاؤ، ہم اس کو اس کی اصلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تو وہ فوراً لاٹھی بن گیا۔ پھر حکم ہوا کہ اپنا ہاتھ گریبان کے اندر داخل کرو۔ آپ نے اپنا ہاتھ گریبان میں داخل کر کے نکالا تو وہ بے داغ چمکتا ہوا باہر نکلا۔ پھر حکم ہوا، اے موسیٰ، یہ ہماری جانب سے تمہاری نبوت و رسالت کے دو بڑے نشان ہیں، یہ تمہارے پیغام صداقت اور براہین حق کی زبردست تائید کریں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا باری تعالیٰ، یہ منصب عالی جب تو نے مجھے عطا فرمایا ہے تو میرے سینہ کو فراخ اور نور سے منور کر دے، اور اس اہم خدمت کو میرے لیے آسان بنا دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہو، اور چونکہ میری گفتگو میں روانی نہیں ہے اور میری نسبت میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح بیان ہے، اس لیے اس کو بھی اپنی نعمت یعنی نبوت سے نواز کر
میرا شریک کار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست کو قبول فرمایا اور حکم ہوا، ہم تمہارے بھائی ہارون کو بھی تمہارا شریک کار بناتے ہیں۔ دیکھو تم دونوں فرعون اور اس کی قوم کو جب ہماری صحیح راہ کی جانب بلاؤ تو اس پیغام حق میں نرمی اور شیریں کلامی سے پیش آنا۔ کیا عجب ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لیں اور خوف خدا کرتے ہوئے ظلم سے باز آ جائیں۔ اس کا ذکر قرآن مقدس کی سورہ القصص میں کچھ یوں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے ان میں ایک جان مار ڈالی ہے تو ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں، اور میرا بھائی ہارون، اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، تو اسے میری مدد کے لیے رسول بنا کہ میری تصدیق کرے، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ حکم ہوا، ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی سے قوت دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے، تو وہ تم دونوں کا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کریں گے غالب آؤ گے۔ دوستو، اللہ بزرگ و برتر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہر وہ چیز عطا فرما دی جو کچھ انہوں نے طلب کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور موسیٰ علیہ السلام کی وجاہت و مرتبت تھی کہ ان کی درخواست پر ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ بس سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کو کچھ یوں بیان فرمایا ہے، اور موسیٰ اللہ کے یہاں آبرو والا ہے۔ ناظرین، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے پہلی ملاقات کا مختصر حال ہم نے اپنی اس ویڈیو میں بیان کیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ عالی مرتبت میں قبول فرمائے اور ہمیں دین اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ آمین۔